دوستوں، بھائی اور بہنوں، بہت سے لوگ ہیں جو بدگمانی کا شکار ہیں، اور کئی علماء ان کو طلاق اور نکاح کے مسائل میں غلط باتیں بھی سجھا دیتے ہیں، غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح کم بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے ہم چینل پر لوگوں کی، تاکہ گھر برباد نہ ہو، آپ کے عقیدے درست ہوں اور آپ اللہ کی شریعت یا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کے بھائی یا بہن کے ساتھ زنا کیا، پھر اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات واضح سماعت فرما لیجئے کہ زنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا سے قریب بھی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی فاحشہ اور بری راہ ہے۔ لہذا جو شخص اس راہ میں مبتلا ہو وہ گنہگار ہے اور اس پر توبہ واجب ہے۔ اگر مسلم مملکت میں کہیں ہو تو اس سزا کی اگر وہ پتہ چل جائے حکومت کو تو اس پر سزا ہے، خاص طور پر سعودی عرب میں سزا دی جاتی ہے۔ لیکن شرعی معاملہ یہ ہے کہ زنا خود بخود نکاح یا حلال چیز کو حرام نہیں کرتا، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحرام لا يحرم الحلال، یعنی جو حرام ہے وہ خود بخود حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الصحیح انہ یدخل بالبنت وان الزنا لا يحرمها علیہ، یعنی زنا خود عورت یا نکاح کو حرام نہیں کرتا اور نکاح باقی رہتا ہے۔ البتہ جو زنا کرنے والا ہے اسے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی لازمی ہے، ضروری ہے، اور اسے چاہیے کہ یہ عمل کسی کو ظاہر نہ کرے اور حد شرعی اللہ کے مقرر اصولوں کے مطابق قائم کی جائے، اور اگر وہ معلوم ہو تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے۔ تو اسے یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زنا کرنا ہر حال میں گناہ ہے اور اس کی سزا شرعی طور پر مقرر کی گئی ہے۔ زنا کی وجہ سے عورت یا نکاح پر خود بخود حرمت نہیں ہوتی۔ حرمت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نکاح کے بعد۔ اگر نکاح ہو گیا آپ کا تو پھر آپ اس لڑکی کی بہن یا لڑکی کی ماں وہ آپ کے ساتھ پھر نکاح میں حرمت رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حرام کاری کر لی ہے تو پھر آپ کے رشتے پر کوئی فرق پڑے گا یا رشتہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ حرام کاری مرد کرتا ہے، سزا عورت کو ملتی ہے۔ تو یہ بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے۔ سزا مرد کو ملنی چاہیے اور اسی کو سزا ملے، کیونکہ یہ اس نے بدکاری کی ہے نا، تو اس کو درے پڑنے چاہیے یا رجم ہونا چاہیے یا جو بھی کوئی سزا اس کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ البتہ کیا نکاح زنا اگر کسی سے کر لیا ہے، سماعت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ کسی کی والدہ کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہیں مختلف۔ ایک تو ہے کہ زنا حرام ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اسے اگر آپ پتہ چل جائے تو پھر اس گناہ کا اگر ثبوت مل جائے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ لیکن آیا اس سزا کی وجہ سے وہ اس کی بچی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو نہیں پتہ ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کی بے حد ضرورت ہے، توبہ لازم ہے، اس پر اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے۔ تو نکاح شرعی طریقے سے ممکن ہے اور برقرار رہتا ہے بشرطے کہ توبہ اور اللہ کی رضا ہو۔
جو گناہ گزر گیا اس کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس لیے اسے چھپانا اور توبہ کرنا لازم ہے۔ لہذا بدگمانی اور غلط فہمی کو ختم کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زنا حرام ہے مگر نکاح جائز ہے اور ہو سکتا ہے۔ نکاح باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کسی سالی سے یا پھر بہت سارے رشتہ داروں سے، تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یہ کہہ کر رشتے توڑوا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ کا تو رشتہ جاتا رہا، اب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے۔ بیوی کی بیچارے کی کیا قصور ہے؟ اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر رات کو اٹھے اور بے دھیانی سے، دھیان سے بھی نہیں، بے دھیانی سے بیٹی سے یا کسی ایسے محرمات میں سے کسی کے ہاتھ جسم پر لگ گیا تو بیوی حرام ہو گئی۔ اب یہ آدمی بدکاری کرے تو بدکاری کی سزا اس کی بیوی کو کیوں ملے؟ تو اصول یہ ہے الحرام لا یحرم الحلال، حرام کاری حلال کو حرام نہیں کرتی ہے، تو اس کی سزا ہے۔ البتہ یہ رشتہ ممکن ہے، نکاح باقی رہتا ہے اور عورت حرمت میں نہیں آتی، بیوی حرام نہیں ہوتی۔ جو شخص گناہ کر چکا ہے اسے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے، فرق سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس ویڈیو کو گڈ بائی کہنے سے پہلے ہم آپ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کرنے کی سپورٹ کریں، کوشش کریں، تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیوز جب ہماری آپ دیکھ لیں تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے حلقے میں شیئر بھی کیا کریں۔ کیونکہ جہاں جہاں ہماری ویڈیوز جائے گی آپ کو بھی لوگوں کی اصلاح کا اجر ملے گا۔